نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص. بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں، دو چیزیں میں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں،
اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے جو ہم نے نہیں کیا، جس پر میں محمد کی مہر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں نے آپ کے سامنے شرک کی نجاستوں کا تذکرہ کیا کہ شرک کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کتنا گندا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو اور زنا کو ایک ہی صف کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے شرک کا اور زنا کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، مشرک پلید ہے۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہے تو سارے گناہ اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک نہیں معاف کرنا۔ وہ شرک اللہ کی ذات کے بارے میں ہو، وہ شرک اللہ کی صفات کے بارے میں ہو، شرک شرک ہی ہے۔ شرک قولی طور پر ہو، شرک عملی طور پر ہو، اللہ رب العالمین نے شرک نہیں معاف کرنا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دے۔ سامعین محترم، موجودہ دور میں ہمارے ہاں قبر پرستی اتنی عروج پر ہے کہ قبر پرستوں نے عرس کے نام پر نیا جو ہے وہ شرک جو ہے وہ ایجاد کر رکھا ہے۔ عرس کہتے ہیں خوشی منانے کو، حالانکہ عرس کا اگر لغوی معنی دیکھیں نا تو عرس کا لغوی معنی ہوتا ہے خوش ہونا، خوشی میں رہنا، یا شب زفاف، شادی کی پہلی رات، یا کھانا یا ولیمہ، اس طرح کا جو ہے وہ معنی جو ہے وہ عرس کا آپ کو لغت کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس بندے کے ساتھ عرس کا لفظ استعمال کرنا یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی جو ہے وہ جہالت ہے، کیونکہ زندہ بندے کی تو شادی ہو سکتی ہے، زندہ بندے کا تو ولیمہ ہوتا ہے، زندہ بندے کو تو یہ خوشی کا موقع ملتا ہے، مردہ بندے کے ساتھ کس طرح ہے؟ جب پوچھا جائے تو یار یہ تم لوگوں نے کیا کام شروع کر رکھا ہے، تو دلیل قرآن و سنت سے دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ اب دیکھیں نا، دلیل، ہر دلیل جو ہے وہ ضروری نہیں کہ مانی بھی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں سے کہا تھا نا یوسف کدھر ہے، تو بیٹوں نے کہا تھا ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے دلیل کے طور پر حضرت یوسف کا وہ قمیض دیا جس پر انہوں نے خون لگایا تھا۔ اب جو دلیل جس کو دی جا رہی ہے اس کی عقل کام کرنی چاہیے، اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جو بندہ مجھے بتا رہا ہے یہ بات واقعی سچ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بیٹو وہ بھیڑیا کتنا سمجھدار تھا، سارا یوسف کھا گیا لیکن قمیض اس کے اوپر کوئی نشان ہی نہیں سوائے خون کے، کوئی پنجے کا نشان نہیں، کوئی کپڑا نہیں پھٹا۔ تو دلیل دینے والا دلیل تو دیتا ہے، اب ان لوگوں نے بھی من گڑت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ چیزیں منسوب کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے میں محمد کا نام لے کر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی بڑی وعید ہے، دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن بندہ اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک۔ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں جب وہ بندہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن جو ہے وہ سو جاتی ہے اس کو سوائے اس کے خاوند کے کوئی بھی نہیں جگاتا۔ اب یہ حدیث میں لفظ ہے کنومۃ العروس، کہتے ہیں جی کنومۃ العروس آ گیا لہذا عروس ثابت ہو گیا۔ جہالت کی انتہا دیکھیں، وہاں پر کاف جو ہے وہ تاکید مانند کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کنومۃ العروس، تو اس طرح آرام کر، سکون سے سو جا، تو سوالوں میں کامیاب ہو چکا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن جو ہے وہ سو جاتی ہے۔ وہاں پر تو تشبیہ کے لیے اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی عرس کا لفظ آ گیا لہذا عرس ثابت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حدیث کی سمجھ 1500 سال کے بعد
ان قبر پرستوں کو تو سمجھ آ گئی، لیکن پہلے امت کے لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا عرس منانا ہے، ہم نے جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان جتنے صحابہ فوت ہو گئے ہیں ان کا عرس منانا، یہ ان کو نہیں سمجھ آئی، یہ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے جنہوں نے کاروبار کرنا تھا۔ پھر آگے چلیے، کہتے ہیں قبر کے اندر فرشتہ آ کر سوال کرتا ہے بتاؤ تیرا نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، تیرے نبی کون ہے؟ وہاں پر چونکہ جناب محمد رسول اللہ آتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیرا نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ من گڑت بات یہ ہے، کہتے ہیں وہاں پر اللہ کے نبی آتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے نبی کی ملاقات کا دن یہ خوشی پر غالب آ گیا اور اس دن کو ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ثابت ہو گیا۔ زیادہ دلائل جو ہے میں نہیں دیتا، صرف ایک حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ باتیں کتنی من گھڑت ہیں، کتنی اپنے پاس سے بنائی ہوئی یہ باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، صحابہ نے اس کو جو ہے وہ کفن دفن کیا، اس کا جنازہ پڑا، اس کو دفنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ جو عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت فوت ہو گئی ہے اور ہم نے اس معاملے کو اتنا بڑا نہیں جانا، ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، ہم نے جنازہ اس کا پڑھا اور اس کو دفنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس عورت کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو اس عورت کی قبر کا بتایا اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی۔ اگر ہر فوت ہونے والے بندے کی قبر میں جناب رسول اللہ آتے ہیں تو پھر نبی پاک نے صحابہ سے یہ کیوں نہیں کہا کیا میرے صحابہ اس عورت کا کیا معاملہ ہوا، وہ عورت کدھر ہے؟ اگر اللہ کے نبی اس عورت کی قبر میں ہوتے تو پھر نبی پاک نے صحابہ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں تو اس کی قبر میں پہلے ہی تھا۔ پھر نبی پاک نے کہا مجھے اس کی قبر بھی بتاؤ، صحابہ نے قبر بھی بتائی، جناب رسول اللہ نے قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ بھی پڑھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا ہے، میں تو اس عورت کی قبر میں پہلے ہی چلا گیا تھا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ قبر پرستوں نے قرآن و سنت کو من گھڑت دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ قبر کے اوپر بیٹھنا اور عرس منانا اور خوشی کا دن منانا چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا ہم بھی مناتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے دو کاموں سے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا قبر پر، اور یہ دو ہی کام ہیں جو قرآن و سنت میں جائز ہیں بس۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ منع کر دیتے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہ تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، نہ ہی آپ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا ہی کرنی ہے۔ کتنے کاموں سے منع کیا؟ دو کاموں سے۔ دو ہی کام قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی مومن بندہ فوت ہو جائے، مسلمان بندہ فوت ہو جائے، اس کے اوپر پہلا کام نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دوسرا کام جو سنت سے ثابت ہے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ قبر کے اوپر پھول بھی گراتے ہیں اور قبر کے اوپر ٹہنی بھی لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قبر پر جو ہے وہ ٹہنی لگائی نہ آپ نے پھول چڑھائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ٹہنی لگائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ ٹہنی لگا دو، جب تک یہ خشک نہیں ہوتی میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا۔ یعنی کہ نبی پاک کو پتا تھا ان کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو آپ بھی لگا لیں، وہ تو آپ کا خاصہ تھا، آپ نے خاص قبر کے اوپر جو ہے وہ ٹہنی لگائی تھی۔ اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ٹہنی بھی نہیں لگائی، آپ نے قبر کے اوپر پھول بھی نہیں گرائے۔ اور من گھڑت جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، لوگ قبروں کے اوپر درخت بھی لگاتے ہیں کہ سبز جو ہے وہ چھاؤں ہو جائے گی، سبز چادر بھی چڑھاتے ہیں اور پھر چادریں بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کل لکھے ہوتے ہیں چادروں کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں۔ آپ اپنے کسی قبرستان کے اندر چلے جائیں، کل لکھے ہوتے ہیں چادروں پر، وہ قبروں پر چڑھا دیتے ہیں، وہی کتے وہ قبر پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کے اوپر۔
اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ مسلمان ہیں نا، یہ ویسے تو بڑی چڑھائی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اور جو قبر مٹی کے اوپر لوگ پاؤں رکھتے ہیں، کتے جانور عام ہمارے قبرستانوں کے اندر پھرتے رہتے ہیں، قبروں پر بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وقت نہیں پتہ چلتا یار یہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے۔ ایک کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ہے قبر کے اوپر جو ہے وہ نشانی کے طور پر پتھر رکھنا، کوئی چھوٹا موٹا پتھر نشانی کے طور پر رکھ دیا جائے بس، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ وہ بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ اگر میرا کوئی اہل والا گھر والا فوت ہو تو اس کے ارد گرد جہاں پر میرا اہل سارے کا سارا اکٹھا ہو جائے بس۔ نشانی کے طور پر قبر کے اوپر صرف پتھر رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی سر کی جانب، نہ درخت لگانا ہے، نہ ٹہنی لگانی ہے، نہ پھول چڑھانے ہیں۔ من گڑت باتیں یہ ہیں کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ ٹہنی لگاؤ، پھول گراؤ، کیونکہ یہ پتیاں ہوتی ہیں، یہ تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اس کی تسبیح کی وجہ سے جو ہے وہ قبر والے کو عذاب نہیں ہوتا۔ لوگ قبرستان کے اندر جا کر کتوں کو گوشت ڈال آتے ہیں، قبرستان کے اندر جا کر جو ہے وہ قبروں کے اوپر لوگوں نے چاول ڈالے ہوتے ہیں، دالیں ڈالی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر قبر کے اوپر آپ دیکھ لیں، قبر کے اوپر دیوے لگانا، موم بتیاں لگانا اور لکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتبے لگانے سے بھی منع کیا ہے، قبر کو پکا بنانے سے منع کیا ہے، قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا ہے۔ قبرستانوں میں چلے جائیں آپ، لوگوں نے ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں، پتھر لگائے ہوئے ہیں، بلکہ یقین کریں ایک دن میں نے پڑھا کہ اب تو بنی بنائی پتھر کی قبریں آ گئی ہیں، بنی بنائی پتھر کی قبریں، کہ اگر آپ کو قبر چاہیے ہو سائز بتائیں، وہ پتھر اٹھا کر سارے کا سارا لا کر قبر کے اوپر فٹ کر دیں۔ یہ جہالت ہے نا، انسان اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں اپنے مسلمانوں کا کوئی طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، جھنڈیاں لگانا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ غسل دینا، یہ سارے کے سارے طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، قبر کو پکا کرنے سے تو منع کیا، لیکن قبر کو زیادہ سے زیادہ فرمایا ایک بلش تک اونچا کرو، ایک بلش۔ آپ ایسا کریں، قبر سے جو مٹی نکلتی ہے قبر کے اوپر ڈالیں، ڈال کر اس کو برابر کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک بلش تک اس کی کوہان بنا دیں، بس وہ بعد میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے۔ ہاں، کوئی اگر کسی بندے کی قبر جو ہے وہ زمین کے برابر ہو گئی ہے، اس پر آپ مٹی ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ بھی محرم کے اندر نہیں جا کے ڈالنی۔ لوگ 10 محرم کو جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں قبروں پر، اس کا محرم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ سمجھیں، محسوس کریں اس کو مٹی کی ضرورت ہے، لوگ ٹرالیوں کی ٹرالیاں قبرستان جا کے اندر جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، اتنی اونچی اونچی قبریں بنا دیتے ہیں۔ ایک بلشت قبر اونچی کر سکتے ہیں، وہ بھی اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں جو ہے وہ کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے اپنی آخرت جو ہے وہ تمہیں یاد آئے گی۔ اب بندہ قبرستان چلا جائے، ساری کی ساری زمین برابر ہو، قبر نظر ہی کوئی نہ آئے، تو زیارت کس چیز کی کرنی ہے؟ یہ جو ایک بلشت کا حکم ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ کم از کم وہاں پر ایک بلشت تو نظر آئے نا، پتہ تو چلے یہ قبرستان ہے، اور وہاں پر جا کر قبرستان کی قبروں کی زیارت کرنی ہے، قبروں کو دیکھنا ہے، اور دیکھ کر بندے کو اپنی آخرت یاد آئے کہ یار میں نے بھی یہیں پر آ جانا ہے۔ اچھا، نم کا نومت العروس کہہ کے، خوشی کا دن کہہ کے جب دلیل نہیں بنی تو پھر تیسری دلیل یہ دیتے ہیں قرآن سے، کہتے ہیں اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف کا بڑا لمبا قصہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج سورہ کہف جو ہے وہ پڑھی ہے، مغرب سے پہلے پہلے جن کی رہ گئی ہے ضرور پڑھا کریں۔ سورہ کہف کی جمعے والے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے بادشاہ سے تنگ آ کر نکل گئے، ایک وقت تک وہ ایک غار کے اندر رہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب ان لوگوں کا پتہ چلا ان لوگوں کو، تو قرآن کہتا ہے فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، اب ہم ان کے اوپر عمارت بنائیں گے، پکی عمارت بنائیں گے، یا ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ یہ جو عمارت اور مسجد بنانے کا تذکرہ ہے نا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کافر تھے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں جو بڑے پہلے وقت کے اب تک زندہ ہے، ہمارے اندر زندہ ہو کر آگے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ قبر بنانے کا یا قبر کے اوپر منزل بنانے کا انہوں نے پروگرام بنایا، اس کو دلیل بنا کر ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی قبر بنا لو، اس کے اوپر منزل بنا لو، اس کو پختہ کر لو، دلیل قرآن مجید ہے۔ نئی دلیل، یہ دلیل قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کے نبی کو نہیں پتہ چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا قبروں کو پکا کرنے سے، ان کے اوپر عمارت بنانے سے۔ دلیل مل گئی نا قرآن و سنت سے۔ اچھا، جب کوئی دلیل نہیں نہ بنتی تو پھر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی تو پکا ہے۔ یہ بات سمجھ لیے، توجہ سے بات سمجھنے والی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے وہ بھی تو پکی ہے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا، آپ کی وفات ہوئی، صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس بات پر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے کہاں پر بنائی جائے گی، کہاں پر بنائی جائے۔ ایک یہ مسئلہ تھا کہ لحد بنانی ہے کہ شک بنانی ہے، بغلی قبر بنانی ہے یا شک والی قبر بنانی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ایک اختلاف یہ پیدا ہو گیا صحابہ میں کہ قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں پر بنانی ہے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس بنانی ہے، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بقیع الغرقد، جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں پر بناتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنی تھی اللہ کے نبی سے، وہ کہنے لگے اختلاف کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے بات سنی ہے کہ نبی جہاں پر فوت ہوتے ہیں وہاں پر ہی ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات امی عائشہ کے حجرے میں ہوئی تھی، چنانچہ حجرہ پہلے موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے حجرے کے اندر بنا دی گئی۔ عمارت پہلے موجود تھی، حجرہ پہلے موجود تھا، قبر جو ہے وہ بعد میں بنائی گئی۔ پھر اسی حجرے میں بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی بنائی گئی، اسی حجرے میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی جو ہے وہ بنائی گئی۔ ایک عرصہ تک یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، امی عائشہ کا حجرہ اسی جگہ قائم رہا مسجد نبوی کے ساتھ، اور وہیں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ بنائی گئی۔ امی عائشہ نے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سجدہ گاہ بننے کا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی، کھلی جگہ پر بنائی جاتی، اس کو کھلا کر دیا جاتا۔ چونکہ قبر بنانے کا ڈر تھا، بت بنانے کا ڈر تھا، سجدہ گاہ بنانے کا ڈر تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ تو لعنتی کام ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، قبروں پر سجدہ کرنا، سجدہ گاہ بنانا، یہ تو لعنتی کام ہے۔ ایک وقت تک سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تقریباً سن 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے نا حکم دیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو، یہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے کہا تمام کے تمام ازواج مطہرات کے حجرے گرا دو، مسجد نبوی کی دیواریں جو ہے وہ گرا دو، اس کو نئے سرے سے جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں، نئے سرے سے۔ آخری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں فوت ہوئے 78 ہجری میں، 78 ہجری میں آخری صحابی مدینے میں۔ ویسے تو اللہ کے نبی کے صحابی جو آخری صحابی تھے نا دنیا میں 110 ہجری میں فوت ہوئے تھے، جو مدینے میں آخری صحابی فوت ہوئے تھے وہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 78 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں مدینے میں کوئی اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کو قبر کو سجدہ گاہ بنا دیا جائے یا قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے یہ حکم دیا کہ بھائی مدینے کے گورنر کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو، یہ بعد میں خلیفہ بھی بنے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب مسجد نبوی کے دیواریں گرائی اور اس وقت سارے فقہاء سے مشورہ کیا، حجرے جو ہے وہ گرائے گئے، پھر بعد میں ان کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا۔ جب یہ حجرے کے اندر ایک دیوار گرائی گئی نا مسجد نبوی کی تو ایک پاؤں نمودار ہو گیا، صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے، لوگوں نے ایک پاؤں دیکھا، لوگ کہنے لگے شاید یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پاؤں مبارک ہے۔ تابعی موجود تھے اس وقت حضرت عروہ کہنے لگے نہیں لوگوں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے، میں نے خود عمر بن خطاب کو دیکھا ہوا ہے، جناب رسول اللہ کا پاؤں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چنانچہ اس کے بعد کسی نے کوئی چیز جو ہے وہ حجرے کے اندر نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ معاملہ ہوا نا مسجد نبوی کی تعمیر دوبارہ ہو گئی، حجرے بیچ میں شامل کر دیے گئے، پھر اس کے بعد ایک عرصہ تک کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ فاطمیوں کے دور میں بھی ایک تاریخی واقعہ اس طرح کا ملتا ہے، پھر تقریباً 557 ہجری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلقہ۔ یہ اس کی سند پر اختلاف ہے، لیکن دارالسلام والوں نے بھی اس کی سند کو جو ہے وہ لکھا ہے، عبد الملک مجاہد صاحب نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی اس واقعے کو انہوں نے صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ درج کیا، کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے۔ واقعہ یہ تھا مختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پکا کیوں کیا گیا۔ 557 ہجری کے اندر سلطان نور الدین زنگی بادشاہ تھا، نور الدین زنگی کو ایک خواب آیا، وہ خواب یہ آیا کہ دو نیلی آنکھوں والے بندے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چنانچہ میری ان سے جان چھڑاؤ۔ 3 دن تک بادشاہ کو لگاتار یہ خواب آیا، پہلے ایک مرتبہ خواب آیا، 2 رکعتیں پڑھ کے بادشاہ سو گیا، گھبرا گیا، دوسری مرتبہ خواب آیا، تیسری مرتبہ پھر خواب آیا۔ یہ تیسری مرتبہ خواب آیا نا، اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا، اپنے وزیر سے پوچھا، غالباً جمال الدین موصلی تھا، اس نے کہا حضرت یہ واقعہ مدینے کے اندر رونما ہو چکا ہے، آپ مدینے کے اندر تشریف لے جائیں۔
اس وقت مدینہ کے اندر آئے، مدینہ کے اندر آ کر وہاں سے گورنر سے مشورہ کیا کہ یہ بات ہے، کیا ماجرا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اصل میں عیسائیوں نے اس وقت پلاننگ بنا لی تھی کہ کسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی وہاں سے نکال کر لے جائیں۔ انہوں نے 2 بندے بھیجے تھے، وہ آ کر مسجد نبوی کی ایک جانب انہوں نے ایک حجرہ بنایا، وہاں پر آ کر اللہ توبہ کرنے لگے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے لگے، اور وہاں سے ایک سرنگ بنا لی۔ سرنگ اتنی بنا لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ان لوگوں کو نظر آنے شروع ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا نا تو ادھر نور الدین زنگی کو خواب آیا۔ 3 دن جب یہ خواب آیا نا تو بادشاہ نے کہا بندے اکٹھے کرو، بادشاہ تمہارے اندر جو ہے وہ مال و غنیمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، صدقات و خیرات تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ صدقات تقسیم کرنا، بندے کے اوپر نظر رکھنا، کوئی بندہ نظر آئے گا۔ سارے بندے دیکھے، بادشاہ نے کہا ان میں سے کوئی بندہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی رہا تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا 2 بندے ایسے ہیں جو مغربی طرف سے آئے ہیں، اپنے آپ کو اندرس کا کہتے ہیں، نیک بڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ وہ گئے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے بندے نیک ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن بادشاہ کو کھٹکا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ وہی بندے ہیں، ان کی آنکھیں بھی وہی ہیں جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ حجرہ دیکھا، حجرے کے اندر انہوں نے کوئی ترپال، کوئی نیچے چیز بچھائی ہوئی تھی، جب اس کو اٹھایا نا تو نیچے سے سرنگ نظر آ گئی۔ جب یہ سرنگ نظر آئی نا ان کو تو بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ قصہ مختصر، بڑا دلچسپ واقعہ تاریخ کا قصہ مختصر۔ نور الدین زنگی نے کہا زمین تک، پانی کی تہہ تک سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد جو ہے وہ بنا دو۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اور کسی کو نہیں پتا۔ یہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں باتیں مشہور ہیں نا کہ اللہ کے نبی کی قبر کسی نے دیکھ لی، یا تصویریں چلتی رہتی ہیں، یا روزے کے بارے میں پتا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ وہاں پر تو دیواریں بہت ساری جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہیں، اندر جا کر کہیں پر یہ تو زمین ہی بڑی اونچی ہو چکی ہے۔ مدینہ سارے کا سارا جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے۔ بقیع الغرقد دیکھیں کتنا بڑا ہو چکا ہے، ساتھ مسجد نبوی سے نکلیں، ساتھ مسجد نبوی کی دیوار سے جنت البقیع ہے۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پکا بنایا نہیں گیا، وہ تو ایک حفاظتی تدبیر تھی۔ ان لوگوں نے اس حفاظتی تدبیر کو اپنے جو ہے وہ من گڑت عقائد کے لیے جو ہے وہ سامنے رکھا اور کہا قبر کو پکا بنانا، قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، قبر کے اوپر عرس لگانا، قبر کے اوپر خوشی کا موقع منانا، یہ سارے کا سارا جائز ہوگا۔ اور پھر بربادی دیکھیں کیسی ہے کہ خواتین جاتی ہیں۔ خواتین کا قبرستان میں جانا کبھی کبھار جائز ہے، لیکن خاص طور پر نہ مرد نہ عورتیں کہ نیکی کے ارادے کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر جائیں وہاں پر جا کر میں یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف بندہ ثواب کی نیت سے جا سکتا ہے، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد اقصیٰ۔ اس کے علاوہ بستر باندھ کر ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف بندہ نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ نہیں جا سکتا۔ کوئی بندہ کہے نا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں گجرانوالہ میں، قدس مسجد چھوڑ کر میں مکرم مسجد میں جاؤں گا مجھے ثواب زیادہ ہوگا، نہیں جا سکتا۔ ثواب زیادہ کی نیت سے نہیں جا سکتا، ویسے نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں سے کوئی بندہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے سوال کیا میں طور پہاڑ پر جانا چاہتا ہوں، طور پہاڑ۔ اب طور پہاڑ وہ طور پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تھی۔ کہنے لگے میں طور پہاڑ پر جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے وہاں پر کوئی بستی تو ہے نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان تو ہے نہیں، کوئی منڈی تو ہے نہیں، وہاں پر تمہارا جانے کا مقصد صرف ثواب کی نیت ہے، نہ جاؤ، طور پہاڑ پر بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے ثواب کی نیت کے ساتھ بندہ کسی جگہ پر نہیں جا سکتا۔ اپنے علاقے کا قبرستان چھوڑ کر بندہ یہ کہے کہ میں نے قبروں کی زیارت کرنی ہے، بھائی اپنے علاقے کے قبرستان میں جاؤ، جا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے قبروں سے منع کیا تھا، تم قبرستان جاؤ، جا کر اپنی آخرت کو یاد کرو۔ اپنے علاقے کا قبرستان چھوڑ کر بندہ جو ہے وہ میلے کے اندر بندہ عورت کے نام پر فلاں فلاں بزرگ کی قبر پر جا کر کے میں تو فاتحہ خوانی کرنے چلا، اور بھائی فاتحہ خوانی کرنے نہیں چلا تو تیرا وہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو میرے یہاں وہ سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں۔ عورت کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہے لیکن اس طرح سفر کر کے وہ بھی نہیں جا سکتی، سفر کر کے۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے، صحابیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر اس معاملے میں اتنی سختی نہیں کی، سختی نہیں کی۔ کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ جنازہ آ گیا ہے، اگر محلے کی مسجد میں جنازہ رکھ گیا، 2-4 آس پاس کے جو ہے وہ گلیوں والی عورتیں اگر آ کر مسجد میں نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہیں تو درست ہے، لیکن جنازے کے پیچھے چل کر اگر وہ عورتیں کہیں ہم نے وہ بھیڑ والے قبرستان میں جا کر نماز جنازہ پڑھنی ہے، یہ درست نہیں۔ یا وہ کہیں کہ ہم نے سواری پر اسپیشلی جانا اور جا کر نماز جنازہ پڑھ کر آنی ہے، یہ درست نہیں۔
آس پاس کے گھرانے مسجد میں آ کر جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کرنا چاہیں عورتیں تو کر سکتی ہیں، قبرستان کبھی کبھار جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، اسپیشلی نہ مرد جا سکتے ہیں نہ عورتیں جا سکتی ہیں۔ اور غضب یہ ہوا کہ قبرستان کے اندر جا کر مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، عورت بھی ناچ رہی ہے، مرد بھی ناچ رہے ہیں۔ ان عورتوں کو وہاں پر بلا کر قبرستانوں کے اندر کوئی چرس پلا رہا ہے، کوئی بھنگ پلا رہا ہے، کسی کو بے ہوش کر کے کوئی قبرستان کے اندر جو ہے وہ بدکاری کر رہا ہے۔ زنا کے اڈے بن چکے ہیں یہ سارے کے سارے، اغوا کے اڈے بن چکے ہیں، اور پیروں کے نام پر جن پیروں نے ان ظالموں نے عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کی، اور جب بدکاریاں کی جو پکڑا جائے وہ ڈبہ پیر، جو نہ پکڑا جائے وہ اصلی پیر۔ آئے دن آپ لوگ قبرستانوں کے اندر، یہ درباروں کے اندر یہ واقعات سنتے نہیں رہتے؟ یہ عورتیں وہاں پر جاتی ہیں، اور ایسے بغیرت اور دیوس قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی عورتیں وہاں پر قبرستان کے اندر چلی جاتی ہیں اور جا کر درباروں کے اوپر بابا جی سے فیض لیتی ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر خیال کیا کریں ہماری عورتیں کہاں پر جا رہی ہیں۔ وہ اکیلی گھر سے نکل جاتی ہیں دم کروانے کے لیے، کبھی اس دربار پر کبھی اس دربار پر، اور کئی عورتوں نے تو باقاعدہ نظر مانی ہوتی ہے، مینو منڈا آیا تو میں جا کر متھا ٹیک کے آواں گی، مجھے یہ ہوا میں جا کر وہاں پر نظر لے کر آؤں گا، میں وہاں پر جا کر جو ہے وہ دھمال ڈال کر، دھمال کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ مرد بھی ناچتے ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے بال کھول کر جو عورتیں اپنے جو ہے وہ وہاں پر اپنی اندر ایسے ایسے دماغ کو گھما کر، بالوں کو گھما کر وہاں پر بھنگڑا ڈال رہی ہوتی ہیں، جسم بھی ننگا ناچا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ جو ہے وہ کسی تھیٹر کے اندر بندہ آ گیا۔ یہ ہو کہ اب کس نام پر رہا ہے؟ بزرگوں کے نام پر، قبروں کے نام پر، عرس کے نام پر، میلے کے نام پر، یہ سارے کی ساری جو ہے وہ بدکاری، فحاشی اور یہ زنا سارے کا سارا قبرستانوں کے اندر جا کر یہ اسی نام پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر بنی نا، قبر مبارک بنی، امی عائشہ فرماتی ہیں پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، میں اپنی روٹین کے مطابق اپنے حجرے کے اندر جو ہے وہ رہتی تھی، کوئی اضافی کپڑا اتر جاتا تو میں اتنے جو ہے وہ خیال نہ کرتی، پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ میرے باپ تھے، پھر بھی میرے جسم سے میرے سر سے کوئی کپڑا اتر جاتا، پھر بھی میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ لحاظ نہ رکھتی، لیکن جب عمر بن خطاب کی قبر میرے حجرے کے اندر بنی نا، تو پھر میں قبر سے بھی جو ہے وہ پردہ کرتی تھی، قبر سے بھی آ کرتی تھی، حالانکہ قبر والے دیکھتے نہیں، لیکن امی عائشہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ کہنے لگی پہلے میرے خاوند ہیں، دوسرے میرے ابا جان ہیں، اب ایک نامحرم غیر محرم کی قبر میرے حجرے میں بن چکی ہے، تو پھر اپنے جسم سے اضافی کپڑے بھی نہیں اترنے دیتی تھی۔ اور ہماری عورتیں یہ جا کر وہاں پر بھنگڑا ڈال رہی ہیں، نیازیں دے رہی ہیں، دھاگے باندھ رہی ہیں، بھنگڑے ڈال رہی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ان عرس والوں نے، ان میلے والوں نے، اب دیکھیں میلوں کے نام پر کیا ہوتا ہے، میلے کن کا کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم نے کہا نا آؤ میلے پر چلتے ہیں، میلے پر چلتے ہیں، تو کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ تم جاؤ ذرا میلے پر، میں ذرا ان کا پیچھے دھیان کر لوں بتوں کا، اور تیس نیاز کر کے رکھ دیا بتوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں طبقات کے ساتھ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، قریش ایک میلے کے اندر جایا کرتے تھے، مجھے ہر مرتبہ کہتے چلو، میری پھوپھیاں بھی کہتی میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بڑا اصرار کر کے ساتھ لے گئے، جب میں کسی بت کے پاس جاتا، اب وہاں پر جا کر وہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، جب میں کسی بت کے پاس آتا ایک سفید رنگ کا بڑا لمبا قد آدمی میرے سامنے آ جاتا اور میں پیچھے ہٹ جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتوں کے سامنے جھکنے سے بچپن میں بچا لیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک نصرت اور تائید تھی۔ مجھے اس کے بعد کسی نے نہیں کہا، میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا، میں کبھی میلے میں نہیں گیا۔ یہ میلے، یہ عرس، یہ سارے کے سارے بدعات کا گھر ہیں، یہ ساری کی ساری قبر پرستی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ غیر اللہ کے جو ہے وہ گھر ہیں، یہاں پر جا کر ذبح کرنا، وہاں پر جا کر نظر و نیاز دینا، وہاں پر جا کر منتیں مانگنا، وہاں پر جا کر دھاگے باندھنا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ درختوں کے ساتھ لٹکنا، وہاں پر جوتے لٹکانا، کوئی شلوار لٹکا رہا ہے، کوئی قمیض لٹکا رہا ہے، کوئی گدھے دے کر آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ قربانیاں دے کر آ رہا ہے، کوئی بکرے دے کر آ رہا ہے، کوئی دودھ دے کر آ رہا ہے، اور سارے کا سارا جو ہے وہ شرک کا گھر۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان قبر والوں سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اگر ان کے نام پر ہم نے نہ دیا، اور لوگوں نے وہاں پر بھنگ بھی پی، چرس بھی پی رہے ہیں، کیسا؟ وہ اللہ کے بندو، دین اسلام کی کون سی ایسی عبادت ہے جس میں چرس ہے، جس میں بھنگ پی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ سگریٹ پیے جاتے ہیں؟ جتنا کوئی گندا ہوتا ہے نا، وہ بندہ جو ہے وہ پیر بن جاتا ہے، زندہ بندہ ننگا ہوتا ہے اس کو پیر بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر مسجدوں میں بحث کرتے ہیں، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، جو پورا ننگا ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑا بھی نہیں ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک نیم پاگل بندہ
उसने जो है वो एक लिबास पहना हुआ, शलवार भी उसके पास नहीं है, औरतें उसके इर्द गिर्द भाग रही हैं। एक मैंने वीडियो देखी, वो दरबार पर बाबा जी खड़े हैं, जितनी औरतें आती हैं बाबा उन्होंने जफ्फी बांधा है। कैसा बाबा उन्होंने सारे ने जफ्फी बांधा है, और फिर जफ्फी डालकर जो है वो उनको जो है वो थप्पड़ मारता है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? हम मुसलमान हैं कि देखकर शर्माए यहूद, और फिर ढोल बाजे कवालियाँ, वहाँ पर जो है वो नाच गाना, ये सारे का सारा ऐसा मंदिर है कि बक 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 बक। कवाली किसका नाम होता है? कवाली बक बक का नाम होता है। और वो फिर ऐसी बकवास करते हैं, ऐसा बक बक, फिर साग, फिर ढोल, फिर बाजे, और फिर ऐसी ऐसी बकवास। और मैंने आपको बताया नहीं, और नूरी पुरी वाली सरकार वहाँ पर बैठी हुई है, लंबे लंबे उसके बाल हैं, और उसके नाम पर वहाँ पर उर्स चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, खाना पीना चल रहा है, लंगर चल रहे हैं, और कवाली वाला कवाली कह रहा है। और जिन्हें नूरी पुरी सरकार नहीं वेखी, नूरी पुरी सरकार वेख ले, और जिन्हें रब नहीं वेख्या वो इनू आगे वेख ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेला क्यों लगता है? लोग कहते हैं बिड़ी शाह रहमान जो है वो हवाएं बेचता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये फैसलाबाद के अंदर अंधेरी आती है ना, लोग कहते हैं बीड़ी शाह रहमान ने अंधेरी कर दी थी। ये मुसलमान, इनका अकीदा देख लो, क्यों जी हवाओं के ऊपर किसका कंट्रोल है? अल्लाह अकबर अल्लाह। और मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें अफजल मखलूक बनाया था, और तुम अल्लाह को सजदा करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से नजर न्याज करो, और तुम कब्रों पर चले गए, कब्रों पर इन लोगों को लगा दिया, वो दलाइल कुरान और सुन्नत से देते हो। और कैसे लोगों को तुम लोगों ने गुमराह कर दिया, सिर्फ अपने पेट की खातिर। गले इतने भरे भरे हुए, लाखों रुपये करोड़ों रुपया निकल रहा है। पिछले दिनों में, अभी ये 4-5 दिन पहले की जो है वो रिपोर्ट है, पंजाब हुकूमत ने 36 करोड़ 90 लाख रुपया अली अजमेरी के दरबार को बड़ा करने के लिए दे दिया है। अब तुम मरते हो ना भुखे, मरो बिजली के बिलों से, जिन्हें मर्जी मरते हो, एहतजाज करते हो, करी जाओ, उनका इससे कोई लेन देन नहीं। उन्होंने अपने काम करने हैं जो उन्होंने करने हैं। ढोल बजाना, ये बाजे बजाना, ये सुरीली इस तरह की आवाज़ें निकालना, ये किसका? ये शैतानी काम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 आवाज़ें मलून हैं। एक वो आवाज़ जो खुशी के मौका पर जो है वो बजाई जाती है, ढोल बाजे। एक वो आवाज़ जो नोहे की आवाज़ होती है, ये भी मलून आवाज़ है। ढोल तो दूर की बात है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर एक मरतबा अल्लाह के नबी के साथ थे, किसी की बांसुरी की आवाज़ आई, बांसुरी की, कितनी सुरीली आवाज़ होती है बांसुरी की। सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर दाखिल कर ली, और आगे जाकर मुझसे पूछने लगे, अब्दुल्ला क्या बांसुरी की आवाज़ तो नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, बांसुरी की आवाज़ नहीं आ रही। आपने फिर अपनी उंगलियों को कानों से निकाला। क्या बात है? तो तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह बांसुरी की आवाज़ को जो है वो सुनना पसंद नहीं करते, तुम ढोल बजा रहे हो दीन के नाम पर, वहां पर नाते पड़ते हो ढोल बजाकर, पैसे गिराना, कंजरों वाले काम सारे के सारे। बाबा बैठा हुआ है, कोई कब्र के ऊपर सजदा कर रहा है, कोई रगड़ कर आ रहा है, कोई कुत्ते की तरह आ रहा है, कोई बिल्ले की तरह आ रहा है, कोई अपना जो है वो गाल जमीन पर घसीट रहा है, कोई जो अपने बालों को घसीट रहा है, कोई वहां पर मुजावर बनकर बैठ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 ही काम कुरान मजीद में जिसका हुक्म दिया था ना, फला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा, ना तो इनकी नमाज जनाजा पढ़े जो मुनाफिकीन है, एक काम जो अल्लाह के नबी कब्रों पर नमाज जनाजा पढ़ते थे, और कब्र पर नहीं मैयत पर, और दूसरा कब्र पर खड़े होकर दुआ करना। बस 2 काम है जो कुरान और सुन्नत से साबित है, इसके अलावा कोई काम कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर ना कब्र को पुख्ता किया, कब्र को पुख्ता करने से भी मना किया, कतबे लगाने से भी मना किया, दिए लगाने से, और दिए लगाना, चादरें चढ़ाना, गुसल देना, और फिर चादर के नाम पर, अब ये देखें जमजम के साथ गुसल दिया जा रहा है कब्रों को। फिर 1 नहीं 2 नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारे शहरों में सैकड़ों के हिसाब से दरबार बन चुके हैं। ये कब्र परस्ती, ये पीर परस्ती, इसने लोगों को अल्लाह से दूर कर दिया, मस्जिदों को खाली कर दिया। लोग कहते हैं हमें मस्जिद में जाने की ज़रूरत की क्या है, मेरे पीर साहब जो है वो मेरे पीर साहब, ये काम मेरा उनकी तरफ से हो जाएगा, मैंने ये काम कर दिया, मेरा ये काम हो गया। मैंने वाज़ेह हदीस आपको सुनाई थी अल्लाह के नबी की, सारे के सारे नबी अल्लाह के दरबार के अंदर कहेंगे, ऐ अल्लाह, हम लोगों से कहेंगे हमारी इतनी सख्त ताकत नहीं, एक एक गलती अपनी जो है वो शुमार करके कहेंगे, हम अल्लाह के सामने बात करने की ताकत नहीं रखते। और ये लोग कहते हैं कि मेरे पीर साहब फलां जो है वो अल्लाह के दरबार के अंदर जाकर मुझे बख्शवा लेंगे, मेरे जो है वो पार लग जाएगी कश्ती, मेरे सारे के सारे मामला जो है वो आसान हो जाएंगे। इसका कुरान और सुन्नत में कोई तसव्वुर नहीं है। प्यारे भाइयों, शिरक एक ऐसी निजासत और गंदगी है, अल्लाह ताला ने इसको माफ़ नहीं करना। इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर देगा, शिरक नहीं करना। क्यों जी, जब तक जिंदा रहे इंशाअल्लाह सजदा किसको करना है? किसको करना है इंशाअल्लाह? और तबलीग किसकी करनी है? कि किसकी इबादत है? अल्लाह ताला की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तौहीद की दावत इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे।
دیتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اس شرک کی نجاست اور گندگی کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ اور یہ شرک ہے، یہ قبر پرستی شرک ہے۔ باز آ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ لوگوں کو قبروں پر لگا دیا، لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دیا۔ اس کی دعوت دیں لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جب پہلے قوم نے جو ہے وہ تصویریں بنائی نا، تو شیطان نے صرف اتنا ہی کام کیا، بعد میں کہا ان کی عبادت کرنی شروع کر دو، تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر وہ نجاست اور گندگی شرک کی اتنی ہوئی 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ کی، 950 سال۔ یہ شرک ایسی پلیدگی ہے، 950 سال میں نوح علیہ السلام نے 70-80 بندے مسلمان کیے صرف۔ جب شرک رگوں میں شامل ہو جاتا ہے نا، پھر یہ جان نہیں چھوڑتا، پھر داغے باندھ لیے لوگوں نے، پھر انگوٹھیاں باندھ لی، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھنا، ہمیں توحید پر زندہ رکھنا، ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمانا، اور جب ہمیں موت آئے تو توحید کے اوپر ہی ہمیں موت عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔